औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फ़रमाया। कुरान पाक में बेशतर मकामात पर इसका ज़िक्र भी किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के असहाब, हुज़ूर के अहले बैत अतहार, अइम्माए अहले बैत, अइम्माए मुज्तहिदीन, उलमाए रब्बानियीन, औलियाए उज़्ज़ाम, गर्ज़ की आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का कोई भी सच्चा वफ़ादार, हुज़ूर का सच्चा जानिसार, हुज़ूर से सच्ची मोहब्बत रखने वाला इंसान, उसने कभी हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के इल्म गैब से इनकार नहीं किया। एक भी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत के एक भी वली का कोई अगर नाम बता दे कि जिसने हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया हो, या किसी एक सहाबी का नाम बता दे, अइम्माए मुज्तहिदीन में से किसी एक का नाम बता दे, या ताबईन तबा ताबईन इनमें से किसी एक का नाम बता दे जिसने हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया हो। उलमाए रब्बानियीन ने हमेशा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के इल्म गैब के हवाले से किताबें भी तहरीर फरमाईं, तकारीर भी की, और उनकी ज़िंदगी का यही मिशन रहा कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के इल्म गैब के हवाले से लोगों की इस्लाह भी फरमाएं और लोगों को सीधा और सच्चा रास्ता भी बताएं। सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह या उनके मानने वाले, उनसे अक़ीदत रखने वाले या मसलके आला हज़रत पर चलने वाले लोगों पर हमेशा एक इल्ज़ाम लगा है कि वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के इल्म को, हुज़ूर के इल्म गैब को अल्लाह के इल्म के बराबर मानते हैं। ख़ास तौर से सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर ये एक अज़ीम बहतान लगाया जाता रहा है। आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है और इस सोशल मीडिया के दौर में कई ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो उम्मत के जो नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान हैं, हमारे मुसलमान नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान, उनको इस मामले में बहुत हद तक गुमराह किया जा रहा है और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के इल्म गैब की नफ़ी की जा रही है। यानी ये बताया जा रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। ये भी ख़ास तौर से कहा जाता है, बताया जाता है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर या अल्लाह के इल्म से सिवा बताया है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के इल्म गैब के हवाले से आला हज़रत का क्या अक़ीदा था, क्या मौक़िफ़ था। सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया गया था कि अल्लाह के प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था या नहीं था। सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस सिलसिले में
कई रिसाले भी लिखे हैं। आला हज़रत अज़ीम उल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रोज़े अज़ल से रोज़े आखिर तक जो कुछ हुआ और जो कुछ है और जो कुछ होने वाला है, एक एक ज़र्रे का तफसीली इल्म अपने हबीब अकरम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। आप फरमाते हैं कि हज़ार तारीकियों में जो ज़र्रा यानी हज़ार अंधेरों में जो ज़र्रा या रेग का जो रेत होती है, रेग का दाना पड़ा हुआ है, हुजूर का इल्म उसको मुहीत है। और फ़कत इल्म ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया भर और जो कुछ उसमें क़यामत तक होने वाला है, सब को हुजूर ऐसा देख रहे हैं जैसा अपनी इस हथेली को देखते हैं। आला हज़रत मज़ीद फरमाते हैं कि आसमानों और ज़मीनों में कोई ज़र्रा उनकी निगाह से मख्फी नहीं है, कोई भी चीज़ हुजूर की निगाह से छुपी हुई नहीं है। हुजूर हर चीज़ को जानते हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, उसका मफ़हूम। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कायनात में जो कुछ भी है वो मुझे रसूल जानती है। जो कुछ भी कायनात में जो भी चीज़ें हैं वो मुझे रसूल जानती हैं, सिवाय शरीर इंसानों और शरीर जिनों के। तो कायनात का जब ज़र्रा ज़र्रा ये जानता है कि ये अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को कैसे नहीं जानते होंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि बल्कि ये जो कुछ मज़कूर हुआ, यानी इसका अभी जो जिसका ज़िक्र किया गया, तज़किरा किया गया, उनके इल्म के यानी हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के समंदरों में से एक छोटी सी नहर है। जिस चीज़ का इल्म हुआ, जिस चीज़ का तज़किरा किया गया, तो ये सब कुछ हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के समुंदरों में से एक छोटी सी नहर है। हुजूर अपनी तमाम उम्मत को इससे ज़्यादा पहचानते हैं जैसा आदमी अपने पास बैठने वालों को, यानी कोई शख्स अपने पास अपने करीब बैठने वालों को जितना जानता है, जैसा जानता है, हुजूर उससे भी ज़्यादा सभी को जानते हैं। और फ़कत पहचानते ही नहीं बल्कि उनके एक एक अमल को हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके एक एक अमल को, एक एक हरकत को देख रहे हैं। और सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि दिलों में जो ख़तरा गुज़रता है उससे हुजूर आगाह हैं। तो ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का हुजूर के इल्म ग़ैब के हवाले से आला हज़रत का ये स्टैंड है, ये उनका मौक़िफ़ है। अब जो आला हज़रत पे बहतान लगाया जाता है कि वो अल्लाह के इल्म से ज़्यादा मानते हैं या अल्लाह के इल्म के बराबर मानते हैं, यही ख़ास तौर से जो ये एक फ़ितना चला आ रहा है। और ये फ़ितना, इस फ़ितने में सिर्फ़ इल्म ग़ैब की ही नफ़ी नहीं है बल्कि हुजूर को हाजिर व नाजिर मानने से इनकार किया जाता है। हुजूर बाइख्तियार हैं, इससे भी इनकार किया जाता है। हयातुन नबी के हवाले से भी इनकार किया जाता है। आला हज़रत पर जो ये बहतान कि वो अल्लाह ताला के इल्म के मसावी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म मानते हैं, तो आला हज़रत फरमाते हैं कि उनके इल्म के वो तमाम समुंदर, यानी जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया, इल्म का समुंदर, तमाम इल्म के समुंदर, और जमी उलूम अव्वलीन व आखरीन, यानी जो अव्वलीन हैं, जो आखरीन हैं, सुबह क़यामत तक जो भी आएंगे, उनके तमाम, उन सब के तमाम उलूम मिलकर इल्म इलाही से, यानी जो अल्लाह का इल्म है, उससे वो निस्बत नहीं रखते हैं जो एक ज़र्रा से
قطرہ کو کروڑوں سمندروں سے. یعنی جو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ہے، یا جو اولین کا علم ہے، آخرین کا علم ہے، یہ سب علم ان کو اللہ رب العزت کے علم سے وہ نسبت نہیں ہے جو کہ ایک قطرے کے ایک ذرے سے کروڑوں سمندروں کو ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اور قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی، ظالموں نے اللہ ہی کی قدر نہ پہچانی کہ جو کچھ ہو گزرا اور قیامت تک ہونے والا ہے اس کا علم اس کی عطا سے اس کے محبوب کے لیے مانا. ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، اور وہ اللہ کی عطا سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ علم عطا فرمایا جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے. ما کانا وما یکون. تو یہ تو نہیں مانا، اس کا علم اس کی عطا سے اس کے محبوب کے لیے مانا، اور کہہ دیا کہ یہ تو خدا سے برابری ہو گئی، مشرک ہو گیا، شرک کر دیا. ما کانا وما یکون کے علم پر یہ الزام لگا دیا کہ ایسا کہنے والا تو مشرک ہو گیا. اس کا علم جو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کئی رسالے بھی اس حوالے سے لکھے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا خدا کا علم اتنا ہی ذرا سا ہے کہ دو حدوں میں محدود ہو گیا؟ دو حدیں کون؟ ما کانا، جو کچھ ہو چکا، وما یکون، جو کچھ ہوگا. یہ دو حدیں ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ما کانا وما یکون کا علم عطا کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت کا علم اتنا ہی ذرا سا ہے کہ دو حدوں میں محدود ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سلسلے میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو رسائل تحریر فرمائیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علم ذاتی، اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا موقف کیا ہے علم غیب کے حوالے سے، علم کے حوالے سے جو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علم ذاتی اللہ عز و جل سے خاص ہے. یعنی جو علم ذاتی ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ رب العزت سے خاص ہے، اس کے غیر کے لیے محال ہے. یعنی غیر اللہ کو ذاتی علم نہیں، غیر اللہ کے لیے ذاتی علم محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کا علم ذاتی ہے. جو اس میں سے کوئی چیز اگر ایک ذرہ سے کمتر غیر خدا کے لیے مانے، وہ یقیناً کافر و مشرک ہے. یعنی علم ذاتی اگر کوئی ذرہ سے بھی کمتر کسی کے لیے مانتا ہے غیر خدا کے لیے، ایسا ماننے والا وہ کافر و مشرک ہوگا، کیونکہ علم ذاتی صرف اللہ کا ہے. دوسرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علم الہی ذاتی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اور جو خلق کا علم ہے، علم خلق، وہ عطائی ہے. یعنی جو خلق کا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ خلق کے علم کے دائرے میں آتا ہے. تو اللہ کا علم ذاتی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے عطائی، یعنی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ کا علم واجب اور خلق کا جو علم ہے وہ ممکن. اللہ کا علم قدیم، ہمیشہ سے ہے، اور خلق کا علم حادث ہے، نہیں تھا پہلے، بعد میں ہوا. وہ نامخلوق، اللہ کا علم نامخلوق، اس کی کسی نے
کسی نے اس کی تخلیق نہیں فرمائی ہے، وہ نامخلوق ہے اللہ کا علم. اور جو خلق کا جو علم ہے وہ مخلوق ہے، اس کی تخلیق فرمایا اللہ نے عطا کیا، اللہ نے بنایا. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، خالص الاعتقاد اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تمام اہل علم اگلے پچھلوں سب کے علوم جمع کیے جائیں، جو گزر چکے، جو ہیں، یا صبح قیامت تک جو بھی آئیں گے، سب کے علوم کو اگر جمع کیا جائے تو ان سارے کے علوم کو علوم الہیہ سے، اللہ رب العزت کے علوم سے وہ نسبت نہیں ہوگی جو ایک بوند کے 10 لاکھ حصوں سے ایک حصے کو 10 لاکھ سمندر سے ہے. یعنی تمام اہل علم اگلے پچھلوں سب کے علوم جمع کیے جائیں، پھر بھی ان کے علوم کو علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں ہوگی جو ایک بوند کے 10 لاکھ حصے کیے جائیں. یعنی خلق کا جو علم ہے ایک طرح سے اسے ایک بوند ہے، اور اس کے 10 لاکھ اس بوند کے حصے کے سمجھانے کے لیے 10 لاکھ حصے کیے جائیں، اور اس ایک حصے کو 10 لاکھ سمندر سے کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی ہے، اس کی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی ہے. ایک قطرے کے 10 لاکھ حصے کیے جائیں اور اس ایک حصے کی کوئی نسبت 10 لاکھ سمندروں سے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ رب العزت کا جو علم ہے، اسی خالص الاعتقاد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نہ علم الہی سے مساوات مانیں، یعنی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم ہے ہم اس کی برابری نہیں مانتے، نہ غیر کے لیے علم بالذات جانیں، اور ہم مخلوق کے لیے، غیر اللہ کے لیے جو اس کو علم اللہ نے عطا کیا ہے اس کو ہم بالذات نہیں مانتے ہیں، یعنی کہ وہ ذاتی علم اس کا نہیں ہے، وہ عطائی علم ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. اور عطائے الہی سے بھی بعض علم ہی ملنا مانتے ہیں، نہ کہ جمیع. یعنی اللہ کی عطا سے، عطائے الہی سے بھی بعض علم ہی ملنا مانتے ہیں، نہ کہ جمیع، یعنی سارے علوم. اعلیٰ حضرت نے بالکل ایک دم کلیئر کر دیا اپنا اسٹینڈ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا کیا اسٹینڈ ہے، کیا موقف ہے. مختصر یہ کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ ما کانا و ما یکون کا ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیکن اللہ کے علم کو ان 2 حدوں میں قید تو نہیں کیا جا سکتا ہے، محدود تو نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے اور اس کی کوئی نسبت مخلوق کے علم سے نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا موقف ہے. آج اعلیٰ حضرت نے ایک طرح سے بالکل واضح کر دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، اللہ نے جو عطا فرمایا ہے. اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ علم غیب کے حوالے سے سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کو ہی نشانے پر لیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ گمراہ کرنے والوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور خاص طور سے وہ ہمارے جو نوجوان تعلیم یافتہ، خصوصاً تعلیم یافتہ جو نوجوان ہیں، ان کو بہت زیادہ ورغلایا جاتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ایسے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ حفظ الایمان اٹھائیے، اور حفظ الایمان میں جو کچھ لکھا گیا ہے
اس پر کیوں نہیں آپ بولتے ہیں؟ عز الایمان میں یہی تو لکھا گیا نا کہ حضور کے علم کے لیے، کہ ایسا علم تو چوپایوں کو بھی ہے، ایسا علم تو پاگلوں کو بھی ہے معاذ اللہ، ایسا علم تو بچوں کو بھی ہے معاذ اللہ. اس پر کیوں نہیں زبان کھلتی ہے؟ اس پر کیوں نہیں منہ کھلتا ہے؟ کبھی اس پر بھی بتائیے. اعلی حضرت کو جس شخصیت نے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خوبصورت انداز میں وضاحت کی ہے، تشریح فرما دی پوری. اعلی حضرت کا پوری طور سے یہی سٹینڈ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ علم عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ذاتی نہیں ہے. تو ناظرین، آج علم غیب کے حوالے سے کچھ احباب نے یہ کہا تھا، تو آج یہ ایک ویڈیو مختصر طور پر ہم نے کوشش کی، اور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو موقف ہے علم غیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اس کے بارے میں وضاحت کی، کیونکہ سب سے زیادہ ٹارگٹ اعلیٰ حضرت کو ہی کیا جا رہا ہے. نادان ہیں ایسے لوگ جو حضور کے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ورنہ نبی کے تو معنی ہی غیب کا علم بتانے والا ہے. اور سب سے بڑا جو غیب ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے. جب اللہ کی ذات حضور سے نہیں چھپی، جب نہ خدا ہی چھپا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تمہارا تو ایمان ہی، اگر تم صاحب اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو تمہارا تو ایمان ہی حضور کے علم غیب کے ہی حوالے سے ہے. تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے. جنت اور دوزخ پر ہمارا ایمان دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہے. تمہارا تو ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ، کسی کا بھی ایمان، کوئی بھی اپنے آپ کو جو مسلم کہتا ہے، مومن کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں کامل ہوگا جب تک کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا اقرار نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا. تب تک کہ نہیں، ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کیا نہیں لکھ دیا گیا. اللہ رب العزت ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی صحیح معنوں میں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اسے شیئر کریں، لائک کریں. بہت محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ kheeri.com کو سبسکرائب کریں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.